ساتھیو السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کا جو آخری عشرہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت یہ کتاب و سنت سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کا خاص اہتمام فرماتے، لیکن آخری عشرہ جب شروع ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان النبی کان اذا دخل العشر، اللہ کے پاک پیغمبر جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میزرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر احیا لیلہ، راتوں کو جاگا کرتے تھے، احیا لیلہ، راتوں کو زندہ کرتے، یعنی بندہ سو رہا ہو تو گویا رات مردہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں سویا مویا کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا رات کو زندہ کرتے، کیا مطلب؟ سوتے نہیں، ورنہ آپ کی عادت تو سال بھر میں یہی رہتی کہ آپ رات کو تہجد پابندی سے پڑھا کرتے تھے، لیکن آخری عشرے کا جب دخول ہوتا، شروع ہوتا، آغاز ہوتا، آپ ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ احیا لیلہ وایقظ اہلہ، خود ہی نہیں اپنے اہل و عیال کو بھی جگائے رکھتے تھے، خود بھی جاگتے، اپنے اہل کو بھی جگاتے، اٹھئے، یہی وہ رب سے لینے کا موقع ہے، رب کی طرف سے عطا کا موقع ہے، نوازشات کا، عطاؤں کا خوب برسات ہے اس مہینے میں۔ ایقظ اہلہ وشد میزرہ، اور اللہ کے پاک پیغمبر اس مہینے میں جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو شد میزرہ، آپ کمر بستہ ہو جاتے۔ میزر، ازار، لنگوٹا جسے کہتے ہیں، پنجابی کہتے ہیں فلاں نے لنگوٹا کس لیا ہے، اور ہندکو کے اندر کہتے ہیں فلاں نے ڈبے کوئی سٹن، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کیا مطلب؟ تیار ہو گیا، کمر بستہ ہو گیا، چست ہو گیا، خوب مستعد ہو گیا، رات جاگتے، اہل و عیال کو جگاتے، وشد میزرہ، کمر بستہ ہو جاتے اس مہینے میں رب کی عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے، اور خاص کر اس مہینے کا یہ وہ عشرہ ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ ذرا سنیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، نُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ،
یہ گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، ما بینہن، ان گناہوں کا جو ان کے درمیان ہوئے، ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز تک جتنے گناہ ہیں، یہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز ادا کرنے سے درمیان والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک یہ جمعہ بیچ والے گناہوں کا کفارہ ہے، ایسے ہی رمضان ایک سال سے لے کر دوسرے رمضان تک بیچ کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن کبائر کے لیے توبہ شرط ہے، کیا؟ کبیرہ گناہ ویسے نہیں معاف ہوتے، اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، تو موقع توبہ کرنے کا بھی ہے، اور صغائر تو رب ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ وہ عشرہ ہے آخری کہ اللہ کے پاک پیغمبر اسی آخری عشرے کا نبی کریم کی عادت تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، آپ جتنا آخری عشرے میں کوشش کرتے، محنت کرتے، اپنے آپ کو تھکاتے، اتنا اس کے علاوہ آپ محنت نہیں کرتے تھے۔ جتنی کوشش محنت آپ آخری عشرے میں کرتے، اس طرح کی کوشش، اتنی کوشش اس کے علاوہ نہیں کرتے۔ اور یہ وہی مہینہ ہے، اس کا آخری عشرہ اتنی شان والا ہے کہ اس آخری عشرے کی راتوں میں اللہ نے ایک رات آپ کو بطور انعام کے، بطور تحفہ کے دی ہے، جس رات کو دنیا جانتی ہے لیلۃ القدر کے نام سے۔ کس نام سے؟ لیلۃ القدر کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ رات ہے، قرآن کریم نے پوری سورت اتاری ہے اس رات کی عظمت کے بارے میں۔ سورت القدر 30واں پارہ اور سورت نمبر 97 ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو فی لیلۃ القدر، عزت والی رات میں۔ فی لیلۃ القدر، قدر و منزلت والی رات میں۔ فی لیلۃ القدر، شان والی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کس نے بتلایا لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینوں سے۔ کتنے مہینوں سے؟ رات ایک ہے اور بہتر 1000 مہینوں سے ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اس رات میں، والروح، اور جبریل امین بھی اترتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ من کل امر سلام، من کل امر، ہر کام کے معاملے میں، ہر کام کے بارے میں فرشتے اترتے ہیں۔ یہ رات کیسی ہے؟ سلام، کیسی رات ہے؟ سلام، سلامتی والی رات ہے۔ کب تک رہتی ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے۔
ہری پور والو ذرا عظمت دیکھیے اس رات کی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتلاؤں کہ اس رات کو یہ عظمت ملی کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے. یہ عظمت کس وجہ سے ملی ہے؟ کیوں قدر والی کیوں بنی ہے یہ رات؟ شان والی کیوں بنی ہے؟ ہم نے اس میں قرآن اتارا ہے. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اور آپ جانتے ہیں قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، قرآن اتنی شان والی کتاب ہے. اس سے آپ کو اندازہ لگے گا قرآن کی عظمت کتنی ہے کہ قرآن جس رات میں صرف اترا ہے، کیا ہوا ہے؟ اترا ہے. ایک مثال شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ دیا کرتے تھے. وہ فرماتے ایک بندے نے خوشبو لگائی ہو، مشک، عنبر، کستوری لگائی ہو، اور آپ کی گلی سے یوں گزر جائے. آپ گلی میں آ کے دیکھتے ہیں ساری گلی معطر ہو چکی ہوتی ہے. خوشبو ہر بندے کو پسند ہوتی ہے، آپ بھی ایسے سانس لیتے ہیں، واہ کیا اعلیٰ خوشبو ہے. حالانکہ گلی میں خوشبو نہیں، صرف خوشبو والا بندہ گزرا ہے گلی سے. تو جب خوشبو والا گزرا ہے، اس کے گزرنے سے گلی اتنی معطر ہو گئی ہے، اس بندے کا بدن کتنا معطر ہوگا جس بدن پہ وہ خوشبو لگی ہوگی. اب ذرا مثال کے بعد قرآن کی آیت کی طرف آئیے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. ہری پور والو قرآن اس رات میں صرف گزرا ہے، اترا ہے. صرف گزرنے اترنے سے رات کو اتنا معطر کر دیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر کر دیا، افضل کر دیا. جس رات میں قرآن صرف گزر گیا، وہ رات اگر 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی تو جس سینے میں قرآن نے جا کے ٹھکانہ پکڑ لیا وہ سینہ کتنا افضل ہوگا. اللہ اکبر. صرف گزرا ہے، اتنا رنگ دیا، اتنا معطر کر دیا. جس دل میں، جس سینے میں قرآن نے قرار پکڑا ہو وہ سینہ کتنا عظیم ہوگا. ایک حدیث ذہن میں آ گئی. نبی کریم نے فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو جو ہے یہ اللہ کو کستوری سے زیادہ محبوب ہے. کس سے؟ کستوری سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے. ہری پور والو حدیث کی طرف توجہ چاہیے. روزے دار کے منہ کی بو کب ہوتی ہے؟ یہ بو جب آدھا دن گزر جاتا ہے، ظہر کے بعد عصر مغرب تک، افطاری سے پہلے تک معدہ خالی ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، منہ سے ایک بھاری بو آتی ہے. اور یہ وجہ ہے اکثر لوگ منہ پہ رومال رکھ کے بات کرتے ہیں. پاس قریب ہو کے بندہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اگلا بندہ اسے برداشت نہیں کرتا، گوارا نہیں کر سکتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر، کہ یہ بو روزے دار کی منہ سے جو آتی ہے
اللہ کو کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ اور روزے دارا، جب آپ کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ محبوب ہے، خود روزے دار اللہ کو کتنا محبوب ہوگا؟ جب وہ بو محبوب ہے تو خود روزے دار اللہ کو کتنا محبوب ہوگا۔ آپ ایسے گئے گزرے لوگ نہیں ہیں، آپ جب روزہ رکھتے ہیں نا آپ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اور میں اپنی ایک بات بیچ میں داخل کر دوں آپ کو سنانے کے لیے، جب روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ محبوب ہے تو روزے دار کے منہ سے نکلنے والا قرآن اللہ کو کتنا محبوب ہوگا؟ روزے دار کے منہ سے نکلنے والے ذکر و اذکار تسبیحات اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے؟ خوب عبادت کیجئے۔ تو بات کر رہا تھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ قرآن تو اترا ہے 23 سالوں میں۔ کتنے سالوں میں؟ 20 3 23 سالوں میں، 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے، اور یہاں کہا جا رہا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ دو تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر کہ قرآن لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا منتقل ہوا اسی رات میں، لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت تک ایک ہی رات میں منتقل ہوا، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور پھر وہاں سے 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے میرے پیغمبر کے سینے پہ اترا ہے۔ دوسری تفسیر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، پورا قرآن نہیں، یہاں پورا نہیں۔ مفسرین کی دوسری تفسیر کہ اس مہینے کی اس رات میں قرآن کے اترنے کا آغاز کیا گیا ہے۔ پورا قرآن نہیں اترا، وہ تو 23 سالوں میں اترا ہے۔ اس رات میں صرف نزول قرآن کا آغاز ہوا ہے، ابتدا ہوئی ہے۔ تو اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، قدر والی رات۔ قدر کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے تقدیر۔ کیا؟ تقدیر۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں، اس رات میں بھی اگلے رمضان تک کے لیے جتنے فیصلے ہونے ہوتے ہیں بندے کے حق میں وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کے پورے سال کی کاروائی آئندہ ہونے والی یہ کس کو دی جاتی ہے؟ فرشتوں کو سپرد کر دی جاتی ہے۔ دوسرا معنی قدر کا عزت، احترام، شان، عظمت۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں میں فلاں کے پاس گیا، فلاں نے میری بڑی قدر کی۔ کیا کی؟ کیا مطلب ہے؟ عزت کی، احترام کیا۔ اب معنی ہوگا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو عزت والی قدر والی رات میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ یا اللہ عزت والی رات ہے، قدر والی رات ہے، شان و احترام والی رات ہے۔ او میرے اللہ، یا رب العالمین، کتنی قدر والی ہے، کتنی شان والی ہے۔
فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اتنی قدر ہے میرے ہاں کہ رات تو ایک ہے لیکن بہتر 1000 مہینوں سے ہے۔ اتنی قدر، ایک رات اور کتنے سے بہتر؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ کہیں گے 1000 مہینے کیا کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے۔ 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ 83 سال اور 4 مہینے۔ اتنی تو عمریں بھی نہیں ہوتی اس امت کی عمریں 60-70 بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 80 تک جاتے ہیں۔ یہ رات، اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر پہلے کسی امت کو نہیں ملی، پہلے کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں ملی، یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے۔ کیوں؟ اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو عظمت ملی ہے قرآن اترنے سے، تو قرآن پہلے نہیں اترا ہے، اس امت کی خصوصیت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لیلۃ القدر اللہ نے اس امت کو دی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پہلی امتوں کی عمریں 100-200 سال 1000 سال تک عمریں ہوا کرتی تھیں، عمر زیادہ، تو اس وقت اتنی لمبی لمبی عمریں، لوگ عبادتیں کرتے، اس امت کی عمر کم ہے۔ اور پہلی امتوں میں جو 1000 مہینے کھڑے ہو کے عبادت کرتا تھا، 1000 مہینے مسلسل عبادت کرتا، تو اس کو عابد شمار کرتے۔ کیا شمار کرتے؟ تو اتنی تو ہماری ٹوٹل عمر نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، ان کی عمریں زیادہ ہیں اور تم پہ نوازشات زیادہ ہیں۔ ان کی عمر زیادہ لیکن تمہاری عمر تو کم ہے۔ میں نے ہر سال ایک ایسی رات رمضان میں رکھ دی ہے جو رات تو ایک ہے لیکن 1000 مہینوں سے افضل ہے۔